رچرڈ نکسن امریکہ کے 37ویں صدر تھے۔ یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح ریپبلک پارٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے دور میں 1972 میں ڈیموکریٹک پارٹی کے دفتر میں جاسوسی آلات لگا دیے گئے تھے۔ رچرڈ نکسن کے ساتھ ہی ان آلات کے ذریعے ری الیکشن میں ڈیموکریٹک پارٹی کی حکمت عملی سنتے رہتے تھے۔ واشنگٹن پوسٹ کے 2 رپورٹر باب ووڈورڈ اور کارل پرسٹن کو بھنک پڑ گئی۔ انہوں نے تحقیقات کی اور خبر شائع کر دی۔ سٹوری شائع ہوئی اور رچرڈ نکسن کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا۔ ڈیموکریٹک پارٹی کا دفتر واشنگٹن میں واٹر گیٹ کمپلیکس میں تھا، لہٰذا یہ خبر اس مناسبت سے واٹر گیٹ اسکینڈل کے نام سے مشہور ہوئی اور یہ ہر دور میں دنیا کی سب سے بڑی خبر رہی۔ رچرڈ نکسن عیسائی تھا، لیکن وہ مذہب پر زیادہ یقین نہیں کرتا تھا، چرچ بھی نہیں جاتا تھا اور پادریوں کو بھی ناپسند کرتا تھا۔ ہنری کسنجر اس کا وزیر خارجہ تھا، وہ بھی نان پریکٹسنگ یہودی تھا۔ ان کے خیالات بھی مذہب کے خلاف تھے۔ واٹر گیٹ اسکینڈل جب پیک کو چھو رہا تھا تو ایک رات رچرڈ نکسن نے ہنری کسنجر کو وائٹ ہاؤس بلایا۔ کسنجر کو محسوس ہوا کہ یہ ایمرجنسی ہے۔ وہ دوڑ کر اوول آفس پہنچا۔ نکسن نے دفتر کا دروازہ بند کیا اور کسنجر سے مخاطب ہوا کہ میں کمزور عقیدہ عیسائی ہوں، تم بھی نام کے یہودی ہو، لیکن میں اس کے باوجود محسوس کرتا ہوں اگر ہم مل کر عبادت کریں تو شاید ہمارے مسائل کم ہو جائیں، شاید خدا کو ہم پر رحم آ جائے۔ رچرڈ نکسن اس کے بعد فوراً گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بائبل کی آیات تلاوت کرنے لگا۔ ہنری کسنجر اس کا ماتحت تھا، چنانچہ وہ بھی فوری طور پر اس کے پیچھے گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا اور عبرانی زبان میں خدا سے مدد مانگنے لگا۔ یہ واقعہ ہنری کسنجر نے لکھا اور متعدد بار اپنی تقریروں میں بیان کیا۔ یہ انسان کی فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم انسان بنیادی طور پر کمزور واقع ہوئے ہیں۔ ہمیں بعض اوقات ہمارا پیشہ، عہدہ یا ذمہ داری مضبوط، اٹل یا ناقابل شکست بنا دیتی ہے، لیکن ہم جو ہی زندگی کے کسی حصے میں واٹر گیٹ جیسی صورتحال کا شکار ہوتے ہیں تو ہم خواہ رچرڈ نکسن ہوں یا ہنری کسنجر، ہم خواہ وائٹ ہاؤس کے مضبوط ترین دفتر اوول آفس میں بیٹھے ہوں یا دکان کے تھڑے پر، ہم بے اختیار خدا کے سامنے نیل ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ اور اس معاملے میں امریکی صدر سے لے کر حاجی عبداللہ تک سب برابر ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سکندر اعظم بھی دیوتاؤں کے نمائندے ساتھ لے کر جنگوں پر روانہ ہوتا تھا۔ دارا کا بھی اپنا پیر تھا۔ چنگیز خان کا کوئی مذہب نہیں تھا، لیکن وہ بھی جنگوں میں عیسائی، مسلمان، بدھ اور ہندو چاروں مذاہب کے علماء سے دعا کراتا تھا۔ امیر تیمور بے انتہا ظالم شخص تھا۔ وہ بھی جنگ سے پہلے نماز پڑھ کر دعا کرتا تھا اور جنگ کے فوراً بعد خون میں لتھڑے ہاتھ دھو کر وضو کرتا تھا اور نماز ادا کرتا تھا۔ تمام عثمانی بادشاہوں کے اپنے اپنے پیر اور علماء تھے۔ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے اور بادشاہ مشکل وقت میں ان کا مذہبی اور جذباتی سہارا لیتا تھا۔ ایوب خان بے انتہا توہم پرست تھا۔ وہ بابا لال سے لے کر قدرت اللہ شہاب تک سب کی روحانی دیواروں کے ساتھ ٹیک لگاتا رہتا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو سیاسی گرداب میں پھنس کر بابا تہنکا کی چھڑیاں کھانے کے لیے مانسیرا کی پہاڑیوں تک پہنچ جاتی تھیں۔ میاں نواز شریف بھی بابے لے کر پھرتے رہتے تھے۔ آصف علی زرداری درجن بھر اولیاء کے مرید تھے۔ انہوں نے 3 روحانی شخصیات ایوان صدر میں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ وہ دن بھر ان کی صدارتی کار کے ٹائروں پر پھونکے مارتے رہتے تھے۔ یہ جب بھی ایوان صدر سے باہر نکلتے تھے، کالے بکرے کا صدقہ دے کر نکلتے تھے۔ یہ روایت آج تک قائم ہے، جبکہ عمران خان نے اپنی پیرنی گھر میں ہی بسا لی تھی۔ بشرا بی بی وزیر اعظم کی بلائیں ٹالنے کے لیے روزانہ چھتوں پر گوشت پھینکتی تھیں۔ عمران خان کی رہائی کے لیے بھی آج بھی 3 درگاہوں پر دعائیں ہو رہی ہیں۔ یہ عمل کیا ثابت کرتے ہیں؟ یہ ثابت کرتے ہیں کہ سکندر اعظم ہو، چنگیز خان ہو یا پھر رچرڈ نکسن، ہم سب انسان مشکل حالات میں خدا کے تصور میں بنا لیتے ہیں۔ ہم نیل ڈاؤن ہوتے ہیں اور یہ ہماری نیل ڈاؤننگ ہمارے اندرونی خوف کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ اس حقیقت کا اعتراف ہوتی ہے کہ ہماری مشکل ہماری اوقات سے بڑی ہے اور ہمیں اس سے نکلنے کے لیے خدا کا سہارا چاہیے۔
آپ اگر انسان کی اس کمزوری کو ذہن میں رکھ کر 6 مارچ کو وائٹ ہاؤس میں ہونے والی تقریب کو دیکھیں تو آپ بڑی آسانی سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی حالت کا اندازہ کر لیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس دن امریکہ بھر سے نامور پادری بلوائے، خود اوول آفس میں صدارتی کرسی پر بیٹھا پادری اس کے پیچھے کھڑے ہوئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایران کے خلاف اس کی فتح کے لیے دعا کی۔ یہ فوٹیج دیکھ کر سینیٹر لنڈسے گراہم جیسے لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، امریکہ اور اسرائیل کی ایران سے لڑائی مذہبی جنگ ہے۔ اس کے بعد امریکہ سے لے کر پاکستان تک یہ بحث چھڑ گئی، کیا یہ جنگ مذہبی ہے؟ پاکستان کے اندر بھی بے شمار لوگ اسے مذہبی جنگ قرار دے رہے ہیں، جبکہ در حقیقت یہ وسائل کی لڑائی ہے اور اس کا دور دور تک مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا پادریوں کو بلانا، کندھے پر ہاتھ رکھوانا اور دعا کرانا ان کی کمزوری کی علامت ہے۔ یہ علامت ثابت کرتی ہے کہ یہ بھی رچرڈ نکسن کی طرح خوف کا شکار ہو چکا ہے اور یہ اب مذہب سے توانائی لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کے رد عمل کی وجہ سے ٹرمپ اور نیتن یاہو دونوں ہل گئے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ایران میں فسادات شروع ہو جائیں گے اور ہم دنیا میں تیل اور گیس کے دوسرے بڑے ذخیرے پر قابض ہو جائیں گے، لیکن ایران کا رد عمل خلاف توقع نکلا۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ایرانی اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کا بھرگس نکال دیا، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جیسا شخص بھی مذہب میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ دوسری طرف اب نیتن یاہو بھی یہودیوں کی سیاہ ٹوپی پہن کر پھر رہا ہے، لہٰذا یہ خوف ہے، مذہب کی لڑائی نہیں۔ ہم اگر یہودیت، عیسائیت اور اسلام کو تاریخی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو بہت دلچسپ صورتحال سامنے آئے گی۔ ہم یہودیوں سے شروع کرتے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا خطاب تھا۔ اس مناسبت سے ان کے 12 بیٹوں کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے نام روبن، شمعون، لاوی، یہودا، آشکار، زبولون، ڈان، نفتالی، جاڈ، اشر، یوسف اور بنیامین تھا۔ ان 12 بیٹوں کی آل اولاد بعد ازاں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنیں اور یہ مصر کے 12 مختلف شہروں یا علاقوں میں آباد ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق لاوی قبیلے سے تھا اور وہ کپڑوں کے مشہور برانڈز لاوی اور لیوائز اسی قبیلے کے نام پر ہیں۔ لاوی پیشے کے لحاظ سے ترکھان اور مذہبی لحاظ سے عالم تھے۔ آج بھی بنی اسرائیل کے زیادہ تر ربی لاوی قبیلے سے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور نبی حضرت ہارون علیہ السلام دنیا کے پہلے کاہن تھے۔ کہانیت ان کی نسل میں چل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام قبیلوں کو اکٹھا کر کے فلسطین واپس لے آئے۔ ڈان قبیلہ راستے میں کھو گیا، یہ آج تک بنی اسرائیل کو واپس نہیں ملا۔ ہمارے KPK کے بعض پشتون بھائی خود کو ڈان قبیلہ کہتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ تاریخی لحاظ سے غلط ہے، کیونکہ صحرائے سینا سے خیبر پاس تک بے شمار بڑے شہر اور ملک موجود ہیں۔ چنانچہ ڈان قبیلہ درجن بھر سیٹل معاشروں اور ملکوں کو چھوڑ کر اس پسماندہ اور بے وسیلہ علاقے میں کیوں آئے گا، اور وہ بھی اس وقت جب یہ علاقہ ہن جیسے وحشیوں کی گزرگاہ تھا۔ دوسرا، ڈان لڑنے بھڑنے والے لوگ نہیں تھے، وہ حکمت عملی کے ماہر تھے، جبکہ ہمارے قبائلی سینکڑوں سال سے صرف لڑ بھڑ رہے ہیں، لہٰذا یہ بنی اسرائیل کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ اب جنیاتی سائنس یعنی DNA نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے۔ بہرحال ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام 11 قبیلوں کو لے کر فلسطین آ گئے۔ اردن کی پہاڑی کوہ نیبیو پر پہنچ کر آپ کا سفر ختم ہو گیا اور آپ وصال فرما گئے۔ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نوح نے بنی اسرائیل کی قیادت کی۔ جریکو میں لڑائی ہوئی، اللہ نے بنی اسرائیل کو فتح یاب کیا اور یوں انہیں وہ سرزمین واپس مل گئی جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ فلسطین واپس ملنے کے بعد 11 میں سے 10 قبیلے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے 11ویں قبیلے بنی یہودا کو یروشلم سے نکال دیا۔ یہ لوگ دریائے اردن کے مغربی کنارے، جسے ویسٹ بینک کہا جاتا ہے، پر آباد ہو گئے۔ یہ بہت مسکین اور نادار لوگ تھے۔
یہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے اور یروشلم کی دوسری اقوام کے گھروں اور کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ ان پر پابندی تھی، یہ لوگ صرف دن کے وقت شہر آ سکتے تھے، انہیں شہر میں رات بسر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ یہ دن بھر محنت مزدوری کے بعد مغربی کنارے پر واپس چلے جاتے تھے۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہودا کی اولاد تھے۔ یہودا انگریزی میں جودہ لکھا اور بولا جاتا ہے۔ بائبل کی روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو بڑے بھائی روبن نے انہیں قتل سے بچایا۔ ان کا کہنا تھا کہ یوسف ہمارا بھائی ہے، اس کا خون ہمارے ہاتھوں پر نہیں آنا چاہیے، جس کے بعد شمعون اور لاوی نے انہیں جنگل میں خشک کنویں میں پھینکنے کا مشورہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وہیں بھوکے پیاسے مر جائیں گے یا پھر انہیں جنگلی جانور کھا جائیں گے، جبکہ یہودا نے تجویز دی کہ ہم انہیں مدائن کے تاجروں کو بیچ دیتے ہیں۔ مدائن شہر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے آباد کیا تھا۔ یہ قوم آج کے سعودی عرب سے لے کر عمان کے شہر سلالہ تک پھیلی ہوئی ہے۔ مدائن میں غلاموں کی سب سے بڑی منڈی لگتی تھی۔ تاجر غلام خریدتے تھے اور انہیں مختلف علاقوں میں لے جاتے تھے۔ مصر اور آج کا عراق اس زمانے کی دو بڑی سویلائزیشن تھیں۔ تاجر ان دونوں ملکوں کے درمیان پھرتے رہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کنواں اس شاہراہ پر پڑتا تھا۔ بائبل کی بک آف جینیسس کے مطابق یہودا نے بھائیوں کو مشورہ دیا کہ ہمیں گھاٹے کا سودا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم اسے مدائن کے تاجروں کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اس زمانے میں خوبصورت نوجوان غلام کی قیمت چاندی کے 20 سکے ہوتی تھی۔ یہودا کا کہنا تھا کہ ہمیں اس کے 20 شیلنگ یعنی چاندی کے سکے مل جائیں گے اور یوں اس سے جان بھی چھوٹ جائے گی اور منافع بھی ہو جائے گا۔ بھائیوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ یہ لوگ ذرا سے دور گئے تو سامنے سے مدائنی تاجروں کا قافلہ آ رہا تھا۔ وہ لوگ غلام لے کر مصر جا رہے تھے۔ یہودا نے بھائیوں کو دوبارہ قائل کیا اور وہ اس مرتبہ ان کی باتوں میں آ گئے۔ یہ لوگ کنویں پر واپس آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور انہیں 22 شیلنگ میں مدائنی تاجروں کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ یہ بائبل کا ورژن ہے۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو تاجروں نے کنویں سے نکالا تھا۔ اس کے بعد کی کہانی آپ جانتے ہیں۔ یہودا کی نسل آگے چل کر یہودی کہلائی۔ یہ لوگ آج بھی فطرتاً ظالم اور تاجر پیشہ ہیں۔ یہ اچھی قیمت ملنے پر حضرت یوسف علیہ السلام جیسے بھائی بھی بیچ دیتے ہیں۔